ایک گلاس دودھ میں جو ہے ڈالیں اور اس کو تھوڑا ابالیں، جوش دیں تو یہ کھیر کے انداز پر ایک بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد اس کو رات کو رکھ دیں اور صبح جو ہے خالی پیٹ اس کو کھانا ہے، نہار مجھے سے کہتے ہیں. اور پھر ایک چٹکی اس پر کشتہ مرجان چھڑک لیں. تو یہ مستقل استعمال کیا جائے 5-6 ماہ. اور پھر یہ ہے کہ اطباء فرماتے ہیں کہ 20 سے 25 سال کے اندر اندر قد بڑھتا ہے، یعنی کہ ابتدا سے لے کے 25 سال کے بعد عموماً قد بڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ رک جاتا ہے. تو 25 سال کے جو بڑی عمر کے ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں گے، اس کے فائدے کے کوئی فوائد کی امید نہیں ہے. اللہ رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ چاہے تو سب ہو سکتا ہے. آمین آمین. یہ آپ نے سنے ہیں جی گھریلو علاج بھی، اللہ پاک سب پر رحمت فرمائے اور شفا عطا فرمائے بیماریوں سے. امیر سنت نے بڑا پیارا شعر لکھا، فرماتے ہیں تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے، اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے. ہمارے سرفراز باپو ہیں جی. باپو شریف آپ کے لیے تو ہند سے میسج بھی آ گیا. کانپور سے ہیں جی قاضی اسامہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ سرفراز باپو سے بھی کلام سنوائیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی. کتنی مہربانی ہوگی؟ بہت مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ. باپو شریف سے کلام بھی سن لیں گے. یہ ہمارے ہند میں مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ کے ذمہ دار ہیں. باپو شریف بچے بعض اوقات رو رہے ہوتے ہیں اور روتے ہیں تو نان سٹاپ جو ہے وہ روتے جاتے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ کوئی روحانی علاج بتائیں، بچوں کو کیا ہوتا ہے، کیوں روتے ہیں، کیا اس پہ آپ کی اسیسمنٹ ہے؟ بچے جو روتے ہیں اس میں ایک یہ بھی سلسلہ ہوتا ہے، نظر کے بھی معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نظر بد کے لیے امیر اہل سنت دامرکاتم العالیہ نے اپنے رسالے بیمار عابد میں ایک بہت ہی پیارا بچوں کے نظر بد کے تعلق سے تحریر فرمایا ہے. وہ یہ کہ ایک بار سورۃ کوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کر دیجیے. صحیح. دوسری دوسری مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال پہ دم. پھر تیسری مرتبہ پڑھ کر پیشانی پر دم کر دیجیے. انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گا. سبحان اللہ. کیا شروع میں 3 بار درود شریف پڑھ لیں، صحیح. پھر 1 بار اعوذ، اور پھر جو ہے سورہ کوثر کے قبل ہر بار 3 بسم اللہ شریف پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ نظر اتر جائیں گے. مدینہ مدینہ. صحیح. اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ بھی بتائیں. اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں نظر اتارنے کے. وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر دم کر دیجیے. انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے نجات ملے گی. سبحان اللہ. اور بھی بتائیں. ایک عمل یہ بھی ہے کہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں. بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا پڑھ کر جس کو نظر ہو اس پر دم کیجئے. انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی. چلیں جی، باپو شریف بتا رہے ہیں جی لا الہ الا اللہ ویسے سب سے آسان ہے نظر اتارنے کا طریقہ. ٹھیک ہے جی. چلیں جی، بہرحال یہ بھی ہے مرچوں سے نظر اتارنے کا باپو کو طریقہ بھی ہے، مرچوں سے بھی اتارتے ہیں. مرچیوں کے نظر اتارنے کا بھی طریقہ ہے اور بہت ہی آسان طریقہ ہے. وہ یہ کہ 7 عدد لال مرچی ہاتھ میں لے کر مریض کے اوپر 7 بار گھمائیں. اور اس کا گھمانے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ سیدھے کندھے سے شروع اور سیدھے پر ختم کریں. کندھے سے یہ ہے باپو؟ کان سے؟ کندھے سے. کندھے سے کریں جی، کندھے سے شروع. کی طرف ہوتا ہے سرکار میرے، کندھا اور کان ایک ہی طرف ایک طرف ہوتا ہے. ہاں جی. نہیں وہ دیکھیں نا جی، ایک تو ہے کان سے شروع کرنا ہے اور نہیں، کندھے جب سے شروع کان سے شروع کریں گے تو پھر کندھے سے ہی شروع ہو جائے گا اچھا سرکار میرے. ہاں جی. چلے ٹھیک ہے جی. کندھوں سے شروع کر کندھوں پہ ہی ختم کریں. صحیح. پھر مرچوں کو جلتے چولہے پر رکھے ہوئے گرم توے پر ڈال دیں. اگر بدبو نہ آئے دوبارہ سوارہ یہ عمل کیجئے. اس طرح چند بار کرنے سے جب حسب معمول مرچیں جلنے کی بو نکلے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نظر اتر چکی ہے. ٹھیک ہے. 2 12 اور 6 12 کا تو آپ نے کہا ہے. 4 12 بھی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. 4 12 بھی کر سکتے ہیں، یعنی 1 بار 2 بار 3 بار، اور 3 بار بھی نہیں ہوا تو 4 بار. ویسے بعض اوقات ہوتا ہے نظر بڑی سخت ہوتی ہے، وہ 3 4 دفعہ کرنے سے بھی نہیں اترتی، تو پھر 5ویں دفعہ بھی یہ کر لینا چاہیے. لال مرچیں گھر میں بہرحال ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ سے آپ جو ہے وہ رابطہ فرمائیں اور کارڈ بھی کروا لیں. اور اس کے لیے الحمدللہ ہماری ویب سائٹ dawatIslami.net پر آن لائن بھی ایک طریقہ کار موجود ہے. استخارہ بھی کروا سکتے ہیں، کارڈ بھی کروا سکتے ہیں. آن لائن استخارہ بھی کر سکتے ہیں، آن لائن کارڈ کا عمل بھی ہو سکتا ہے. اور بالخصوص جو ہے بچوں کے لیے بھی نظر بد کی تعویذ بھی پیش کی جاتی ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ تعویذات طاریہ کے بستوں سے فی سبیل اللہ واہ، یہ حاصل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپو شریف آپ نے اس پر تو گفتگو فرمائی ہے ماشاءاللہ بچوں کی نظر کے حوالے سے، تو کیا ہی خوب ہو کہ آپ کلام کے بھی 2-3 اشعار سنائیں. جی ہاں جی.
واہ کیا جو کرم ہے شہبت بطحا تیرا، واہ کیا جو کرم ہے شہبت بطحا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے گئے چھوڑ کے سسکا تیرا، جھڑکیاں کہاں چھوڑ کے سسکا تیرا، ایک میں کیا میرے استیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے استیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے کو شفیع، جو میرا ماشاءاللہ مرحبا باپو شریف، بالکل آپ ایزی رہیں اور مطلب کوئی پریشر لینے کی حاجت نہیں ہے، آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، یہ کیمرے بھی ہمارے ہیں، مدنی چینل بھی ہمارا ہی ہے، سب کچھ اپنا ہے، آپ بالکل ایزی رہیں۔ اور وہ جو ایک روحانی علاج پوچھا تھا، وہ اولاد نہیں تھی جن کے ہاں، تو ان کو کوئی آسان سا روحانی علاج بتائیں، جیسے آپ نے لا الہ الا اللہ والا کتنا پیارا اور آسان سا بتایا ہے، وظیفہ بتایا ہے آپ نے کہ جس سے نظر بھی جو ہے وہ اتر جاتی ہے، تو کتنا آسان ہے۔ سورہ کوثر والا ایک مرتبہ پڑھ کے ایک گال پر، دوسری مرتبہ دوسرے گال پر، پھر جو ہے وہ پیشانی پر دم کریں، اس سے بھی نظر اتر جائے گی، سبحان اللہ۔ اچھا ایک اور بات بتا دوں، جب تک باپو شریف وظیفہ بتا رہے ہیں ہمیں، ایک اور بھی عرض کر دوں، بچہ رو رہا ہے اگر رات میں تو ضروری نہیں کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے تو ہی رو رہا ہے، بچے کو ڈائجسٹو پرابلم بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے بچے کا چیک اپ بھی کروا لینا چاہیے، ٹھیک ہے جی، چلیں۔ ڈائجسٹو پرابلم مطلب اس کو پیٹ کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، گیس بھی ہو سکتی ہے، یہ اس لیے بچے کا چیک اپ بھی کروا لینا چاہیے۔ جی باپو شریف۔ اولاد کے تعلق سے امیر علیہ سنت نے جو رسالہ تحریر فرمایا، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، جی اس رسالے میں بے اولادی کے 4 روحانی علاج تحریر کیے ہیں، اس میں سے ایک اور بہت ہی آسان جو روحانی علاج ہیں وہ یہ کہ یا اولو یا اولو یا اولو 41 بار روزانہ پڑھیے،
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल साहिब औलाद हो जाएंगे। इसकी मुद्दत 40 दिन 40 दिन तक पढ़ेंगे। 40 दिन तक पढ़ें। सुभान अल्लाह। मजीद एक और रूहानी इलाज ये भी है कि हर नमाज के बाद 300 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल साहिब औलाद हो जाएंगे। और ये अमल दोनों मियाँ बीवी दोनों कर सकते हैं। सही, माशाअल्लाह। मजीद एक अमल ये भी है कि 40 लौंग लेकर हर एक पर सूरतुन नूर की आयत नंबर 40 7 बार पढ़कर दम कीजिए। कोई भी पढ़ सकता है। जिस दिन औरत हैज से पाक हो गुस्ल करके उसी दिन से रोजाना सोते वक्त एक लौंग खाना शुरू करें और इस पर पानी ना पिए। इन 40 दिनों में शौहर के साथ कम से कम एक बार जरूर मिलाप करें, ज्यादा बार भी हरज नहीं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल औलाद नसीब होगी। अल्लाह ताला जो है वो जो बे औलाद है उनको साहिब औलाद फरमाए, अपनी रहमत का साया फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला परेशानियों को दूर फरमाए, मुश्किलों को दूर फरमाए, आफियतें, सलामतियाँ, सेहतें अता फरमाए। हमारा एक मिजाज बना हुआ है कि हिंग लगे ना फिटकड़ी रंग भी आवे चोखा, यानी कुछ भी न करना पड़े और काम भी सारा हो जाए। वजीफा कभी रूहानी इलाज वालों को तजर्बा होगा, बापू को भी होगा, खलील भाई को भी होगा, शारिक भाई भी और हमारे कारी साहब भी, ये भी माशाल्लाह आज 4 मजलिस मकतूबात और तावीज़ात तारिया के इस्लामी भाई भी हैं हमारे साथ, इनको भी तजर्बा होगा। वजीफा बताएं तो लोगों का मिजाज में भाई वजीफा भी आप ही पढ़ दें, इसकी मुद्दत भी आप ही कर दें, सारा कुछ आप ही कर दें, जो कुछ है और बस हमारा जो है वो काम हो जाए। ये एक मिजाज बना हुआ है, तो इस मिजाज को तब्दील करें। हिंग लगे ना फिटकड़ी रंग भी आवे चोखा, तो यूं कभी कभार तो हो जाता है, अक्सर औकात नहीं होता, और बल्कि पता नहीं कभी कभार भी होता है या नहीं होता। ये भी एक बार गौर तलब बात है। तो जो वज़ाइफ वगैरह बताए जाते हैं, जो औराद बताए जाते हैं, तो ये भी जरूर पढ़ने चाहिए और नियत इसमें एक ये हो मेरा रब राजी हो, और फिर इसके साथ अल्लाह ताला के पाक नामों का जिक्र है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का जिक्र है। ये होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह करीम की रिज़ा भी मिलेगी और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह प्रॉब्लम भी हमारा दूर हो जाएगा। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह जी, राशिद भाई को इनका वाक़या भी सुनाया हुजूर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इनको हिकमत भी अता फरमाई थी, जैसे कि सियर आलामिन नुबला के हवाले से मैंने जिक्र किया कि काना आलिमन फसीहन हकीमन, तो अल्लाह ताला ने आपको हिकमत अता फरमाई थी। करामात औलिया ये ऐसा मसला है जो कुरान पाक की आयात से भी साबित है, अहादीस मुबारक से भी साबित है। आसिफ बिन बरखिया रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है सूरह नमल में। इसी तरह हज़रत सय्यदतुना मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा का भी तफसीली वाक़या मौजूद है और अहादीस मुबारक में भी औलिया की शान बयान की गई। यहाँ तक फरमाया गया कि लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु, कि अल्लाह का वली जब किसी बात पर कसम खा दे तो अल्लाह ताला उसकी कसम को, उसकी बात को पूरा फरमाता है और उसको अता फरमाता है। हज़रत सय्यदना ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर में एक शख्स था जो औलिया किराम के मरातिब, उनके दराजात और उनकी करामात का कायल नहीं था, बदअकीदगी का शिकार था। तो आपने बड़ी हिकमत से उसकी इस्लाह की। यानी औलिया किराम ऐसे हैं कि जो आमाल की भी इस्लाह करते हैं, अकायद की भी इस्लाह करते हैं, क्योंकि इन दोनों के इस्लाह के साथ ही इंसान नजात पाता है। अमीर अहले सुन्नत को भी आप देखें, मदनी मुज़ाकरे में इन दोनों चीज़ों का रंग आपको मिलेगा। मदनी इनामात में देखें, जिन किताबों के मुताले का अमीर अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया, उनमें भी दोनों तरह की किताबें हैं और ये औलिया किराम का तरीका रहा है कि आमाल के साथ साथ अकायद की भी इस्लाह फरमाते हैं। तो वो बदअकीदा था। तो हजरत सय्यदना ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हिकमत से उसे अपनी एक अंगूठी दी, अंगुश्तरी, और इरशाद फरमाया कि भटियारे के पास जाकर 1 दिनार में इसको बेच दो। भटियारा कौन होता है? नान भाई। नान भाई कौन होता है? रोटियां पकाने वाला, तंदूर वाला। तो आपने फरमाया कि अंगूठी जाकर भटियारे को दो और 1 दिनार में, दिनार जो है सोने के सिक्के को कहा जाता है, 1 दिनार में इस अंगूठी को बेच दो। वो शख्स उस अंगूठी को लेकर नान भाई के पास गया और उसने 1 दिनार के लिए पेश की। अब भटियारा चूंकि इस अंगूठी की अहमियत से वाकिफ नहीं था तो उसने कहा कि 1 दिनार तो बहुत ज्यादा कीमत तुमने लगा दी, कुछ कम करो। फिर वो शख्स उस अंगूठी को लेकर सुनियार के पास गया, यानी ज्वेलर के पास गया जो इस अंगूठी की कदर जानता था। उस सुनियार के पास जब जाकर उस शख्स ने उस अंगूठी को रखा तो उसने 1000 दिनार से ज्यादा उसकी कीमत लगा दी। यानी भटियारा 1 दिनार को भी बहुत समझ रहा था और जो सुनियार जो उसकी हकीकत को पहचानता था उसने 1000, जी सुनार, ज्वेलर कह लें जिसको आप, सोने का काम करने वाला, तो उसने 1000 दिनार से ज्यादा कीमत लगा दी। अब इस शख्स ने आकर हजरत सय्यदना ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह
کی بارگاہ میں یہ سارا واقعہ ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح وہ بھٹیارا اس انگوٹھے کی قیمت سے، اس کی قدر سے اور اس کی ویلیو سے نا آشنا تھا، اسی طرح تم اولیاء کے مراتب اور درجات سے نا آشنا ہو۔ تو اس حکمت بھرے جملے سے اس شخص کی اصلاح کا سما ہوا۔ واہ سبحان اللہ۔ اور پھر کیا انداز تھا، انہوں نے دعا بھی دی تھی، وہ دعا میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ عدنان بھائی سے مزید مدنی پھول لیتے ہیں۔ حافظ صاحب ایک واقعہ آپ بھی سنائیں حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کا۔ سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی ایک بار دریائے نیل کے کنارے آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، شیخ عبداللہ آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ رو رہی ہے، اور رونے کا سبب جو اسے دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا نور تھا، اور اسے اس دریا سے ایک مگرمچھ نکلا جس نے اسے نگل لیا ہے۔ اللہ تو حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے گا، ٹھہرو۔ آپ نے اسی وقت 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس عورت کا بیٹا اسے لوٹا دے، مولا آپ کا دعا کرنا تھا۔ حضرت شیخ عبداللہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت وہ مگرمچھ اس نے منہ نکالا اپنا اور اس کے بیٹے کو واپس کر دیا۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ ایک تو اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والوں کا مبارک انداز یہ ہے، مصیبت اور پریشانی کے وقت وہ نماز سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کر کے پھر دعا کرتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی کے عالم میں بندہ جو ہے وہ نماز اور عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ حضور مجھ پر 700 دینار کا قرض ہے، آپ کوئی صورت فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولایت عطا فرمائی ہے، کوئی میرے لیے آسانی ہو جائے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 7 سنگریزے، 7 جو ہے وہ مٹی کے، آپ نے 7 کنکریاں اٹھائیں اور اسے دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ لے جاؤ، میں اللہ کریم سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قرض کو ادا فرما دے گا۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا تھا۔ وہ شخص گیا اپنے ایک جوہری دوست کے پاس جو ہیرے اور جواہرات کی جسے معرفت تھی، اور جا کے کہنے لگا میں ان کو بیچنا ہے۔ اس نے دیکھا اور کہنے لگا کہ ان کو بیچنے کا ابھی وقت نہیں ہے، کچھ دن انتظار کرو، میں امید کرتا ہوں کہ جو اب اس کی قیمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دگنا تمہیں عطا فرمائے گا، کچھ انتظار کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑے دن کے بعد وہ پھر لے کر آئے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دینار 1400 دینار کے اندر جو ہے وہ جو سنگریزے تھے، پتھر کے جو ٹکڑے تھے، جو کنکریاں تھی، ارشاد فرماتے ہیں 1400 دینار کے اندر میں نے فروخت کیے، 700 دینار سے میں نے قرض ادا کیا اور 700 اللہ کریم نے مجھے جو ہے وہ یوں لوٹا دیا واپس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ والوں کی عطا سبحان اللہ۔ یہی الکوکب الدری کے اندر شیخ اکبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس حاضر ہوا اور اس نے آپ کو اپنا معاملہ بتایا، آپ نے اس کو 1 دینار عطا فرمایا۔ وہ شخص کہتے ہیں میں نے 1 دینار لیا اور میں نے حج کر لیا لیکن 1 دینار ابھی تک باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت مال کے اندر جو ہے وہ عطا فرمائی۔ تو اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے سبحان اللہ۔ یوں ہی ان کا واقعہ بڑا پیارا واقعہ ہے، اور یا کے انداز کیسے پیارے انداز ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں اور بھی الٹے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ جو افراد تھے انہوں نے کہا حضور یہ اتنے بے باک اور اتنے جری لوگ ہیں کہ ان کو آپ کا بھی کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی پاس نہیں ہے، کوئی ادب آداب کا خیال نہیں ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرے، ان کو غارت کرے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 2 نوافل ادا کیے اور مالک کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یا رب کریم تو ان کی خوشیوں میں اضافہ فرما، تو ان کی خوشیوں میں، ان کی فرحت میں اضافہ فرما۔ جو آپ کے ساتھ نے کہا حضور ہم نے تو آپ کو کہا تھا ان پر بد دعا کرے، ان کے نام و نشان مٹ جائیں، برباد ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اور آپ نے ان کے لیے یہ کہا ہے اور ان کی خوشیوں میں اضافے کی دعا مانگی ہے۔ انہوں نے فرمایا، ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے فرمایا، واقعے کا مضمون عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ خوشی وہ ہے جو قبر میں ہوگی اور خوشی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں عطا فرمائے گا۔ یہ تو سراب ہے۔ پھر آپ کی دعا کا ظہور یوں ہوا
کہ وہ لوگ جو فسق و فجور میں مبتلا تھے آپ کی دعا کی برکت سے وہ توبہ طائب ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام ولایت بھی عطا فرمایا. یہ ہوتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے اور اللہ والوں کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر کے رکھنا ہے. اور اللہ والے وہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو ملانے والے ہوتے ہیں. ذو النون مصری رحمہ اللہ کی سیرت کو جو میں نے مطالعہ کیا، جو ہمارے مبلغین نے مطالعہ کیا ہے، اور اس پہ ایک بات جو بڑی واضح ہے، آپ کی سیرت میں کہیں پر اس طرح کی کوئی بات ہم نے تو جو ہے وہ نہیں پڑھی ابھی تک، جتنی ان کی سیرت جو ہے وہ پڑھی ہے، کہ ان کے انداز میں کوئی غیر شرعی معاملہ ہو، شریعت کی خلاف ورزی ہو، شریعت کچھ اور کہہ رہی ہو، یہ کچھ اور کر رہے ہوں. ایسا نہیں ہے، نہیں، بلکہ آپ کی تعلیمات میں رجوع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، ریاضت کی، مجاہدے کی بات جو ہے وہ آپ کو ملے گی. اور ان کی آپ دعائیں پڑھیں، ان کی آپ مناجات جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کی ہے، اللہ اکبر. ہم کیا ان کا کتنا بیان کریں. میں جس چیز پر لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اللہ تعالیٰ کی نظر، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقرب ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اضافہ کرتے ہیں. بلکہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، یہ میں نے آپ کو ان کی عاجزی کا انداز بھی بتایا ہے. ایک اور بھی ان کا جو ہے وہ مبارک فرمان، انہیں کہا گیا کئی فاس بہتا، صبح کیسے کی؟ آپ نے فرمایا صبح میں نے ایسے کی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بھی دیکھ رہا ہوں اور اپنے گناہوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں یا اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں. اس کی وضاحت میں شیخ اکبر فرماتے ہیں یہ آپ کا فرمان آپ کی اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ طول عمل کا شکار نہیں ہیں، لمبی امیدوں کا شکار نہیں ہے. پتہ نہیں میری زندگی کتنی باقی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں، کیا کروں. ہمارا یہ وہ لوگ تھے جو استغفار کرنے والے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے. ان کا پھر یہ معاملہ ہو اور ہم جو ہے وہ دیکھیں معاشرے کے اندر وہ پھونک مارے اور جو ہے وہ سر کا درد ٹھیک کر دے، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، بڑی بات ہے جی، ٹھیک ہے جی، بڑی بات ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہے آیا شریعت مطہرہ کی پاسداری بھی ہے یا نہیں ہے. کوئی جنتر منتر مطلب لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیسی باتیں، مطلب اللہ ہی محفوظ فرمائے، لا یعنی فضول بےہودہ اور کیا بولوں، ایسی باتیں بھی بعض اوقات جو ہے وہ کر رہے ہیں. وہ ایک بندے نے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا جی یوں ہی ایک شخص تھا، وہ بھی اس نے بھی یہ کام شروع کیا ہوا تھا، یہ دبا دو، یہ ہٹا دو، یہ اکھاڑ دو، یہ پچھاڑ دو، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یوں کر دوں گا طلاق ہو جائے گی، گھر ٹوٹ جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا، بندہ مر جائے گا. اولیاء کی سیرت میں کہیں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، اللہ والوں کی سیرت میں آپ کو کہیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی. طلاق ہو جائے گی، پھوٹ جائے گا، گھر ٹوٹ جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا، مکان کا جو ہے وہ ستیہ ناش ہو جائے گا، کاروبار بند ہو جائے گا، چولہا بند ہو جائے گا، زبان بند ہو جائے گی، دماغ بند ہو جائے گا، پتھری ہو جائے گی، یہ آپ کو اللہ والوں کی سیرت میں کہیں یہ نہیں ملے گا. ذو النون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت جو آج ہم بیان کر رہے ہیں اس میں بھی نہیں ملے گا آپ کو. بہرحال جی وہ یوں ہی تھا، وہ تھا کوئی بیچارہ نفس و شیطان کا شکار ہو چکا تھا. انہوں نے کہا جی کوئی لکھ کے دیو، نہیں دا کرو کہ انہیں تو نہ ہی مٹ جائے، مک جان، ختم ہی ہو جائے. وہ گیا ادھر ایسے کے پاس چلا گیا، ان کو بھی پتہ نہیں کیا سمجھ کے گیا، لوگ بابا بڑا بابا پہنچا ہوا ہے. تو یہ بابے پہنچے، پھر وہ جنید بغدادی رحمہ اللہ فرما کے ہاں پہنچے ہوئے ہیں، ولیکن نہیں نا الی النار، پہنچے ہوئے کہاں؟ جہنم کی آگ میں. تو یہ کام اللہ والوں کے کام نہیں ہوتے، یہ تو شیطانوں کے کام ہے، پھوٹ ڈلوانا، یہ سارا معاملہ کرنا. وہ گیا جی، وہ بھی آگے کہہ رہے ہیں 14 روپے مورتے مورن وگوں ہور، یوں ہی تھا. اس نے لکھ کے دیا، اس نے کہا بھی لکھ کے دینا پہ میں لے جا، لے کے جا کے نا یہ جی سب تو قبرستان سب تو پرانی قبر ہوئے نا اتنے دب دینا جا کے. اچھا قبرستان سے ویسے ہی بندہ دن میں گزرے تو ڈر لگتا ہے، اور رات میں وہاں جانا بھی. چلیں بھارت، یہ نفس و شیطان کے ہاتھوں مجبور تھا، یہ شیطان کے مکر و فریب کا شکار تھا اور ایک غلط کام کرنے جا رہا تھا. بہرحال یہ گیا جی ادھر جا کے نے دبایا، اس کے پیچھے ایک اور بندہ آ رہا تھا، وہ اس کو لٹانے کے چکر میں تھا، یہ کہہ رہی یہ تویز دبانے آ گئے. یہ گیا دبا کے، وہ دیکھ رہا تھا، پیچھا کر رہا تھا بھئی یہ کدھر جا رہا ہے، یہ دبا کے گیا، وہ آیا، اس نے ادھر اکھاڑا، ادھر قبر کو جو ہے وہ کھودا، دیکھا تویز پہ لکھا پاکستان زندہ باد. یہ دیکھیں یہ حال ہے. مطلب یہ آپ اندازہ لگائیں
ایک تو کام غلط ہے، اوپر سے انداز بھی غلط ہے. تو یہ غلط کام، غلط انداز کرنے والے، یہ اختیار کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء، ان کے کام بھی اچھے، ان کے انداز بھی اچھے، ان کے تعویذ بھی اچھے، ان کے دم بھی اچھے، ان کے الفاظ بھی اچھے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے. امیر اہل سنت کی ذات والا صفات. کون سا کیمرہ مجھے فالو کرے گا؟ زمزم بھائی کا کیمرہ فالو کرے گا. ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والوں کا انداز، ان کے الفاظ، ان کا طریقہ کار. آہا سبحان اللہ، کیا بات ہے جی واہ، سبحان اللہ. یہ حافظ صاحب کو دے دوں گا میں انشاءاللہ بعد میں. یہ دیکھیں جی، یہ ہے تعویذ. امیر سنت نے لکھا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے اس میں جلالت اللہ. یہ ہوتے ہیں اللہ والوں کے انداز. اور یہ مجلس مکتوبات و تعویذات تاریہ میں کوئی ہے ایسا تعویذ، کوئی طلاق ہو جائے، کوئی مکان پھوٹ جائے، بندہ مر جائے، دماغ بند ہو جائے، زبان ختم ہو جائے، چولہا بند ہو جائے؟ حافظ صاحب ایسا تو سبحان نہیں. اللہ. جی جی نہیں، ایسا نہیں. آپ کے یہاں نہیں؟ نہیں. ہاں، یہ نہیں ملے گا. میاں بیوی میں پھوٹ ہے، ناچاکی ہے، ناچاکی دور کرنے کا وظیفہ ضرور ملے گا. صحیح. ناچاکی دور کرنے کا وظیفہ مل جائے گا. کاروبار برباد کر دو، یہ نہیں ہے. ہاں، کاروبار میں برکت ہو جائے، یہ وظیفہ ضرور ملے گا. گھر ویران ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کا نام و نشان مٹ جائے، یہ نہیں ہے. گھر میں خیر و برکت آ جائے، یہ تعویذ ضرور ملے گا. اور یہ اللہ والوں کے انداز ہیں. یہی ہمارے بھی انداز ہونے چاہیے، اور ہمیں بھی انہی کو اللہ والا سمجھنا چاہیے جو اللہ والے ہیں. ٹھیک ہے. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. جو جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی جب ادھر سے کہیں وہ لگ جاتی ہے نا، کیا اسے کہتے ہیں، شیطان کا شکار یوں ہو جاتے ہیں ان جیلی لوگوں کے، اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں میٹر سلو کرنے والے، ان کا جو شکار ہو جاتے ہیں نا، وہ بھی بعد میں کرتے ہیں ہمیں چمڑا ماردا پیا، بیٹھیا بڑ بڑ کریے پیا، اس طرح کے الفاظ وہ بھی بول رہے ہوتے ہیں. لیکن جو اللہ والوں کی صحبت میں آئے گا، جو حقیقی اللہ والے ہیں، وہ جب جائے گا تو اپنی آنکھوں میں خوف خدا سے آنسو اور دل میں محبت مصطفیٰ کو محسوس کرے گا. یہ ہوتے ہیں اللہ والوں کے انداز. امیر سنت کی ذات والا صفات، ملاقات کرنے والے. علماء و مشائخ اہل سنت کی زبان سے ہم نے سنا ہے، جو ملاقات کے لیے جو ہے وہ موقع ملتا ہے، آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، کرم فرماتے ہیں فضان مدینہ میں، اور آتے ہیں ملاقات کے لیے. انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا ہے لوگ ملاقات کے لیے کھڑے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو رہے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں. تو یہ انداز ہونا چاہیے ہمارا بھی، اور اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ٹھیک ہے جی. یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عقل سلیم عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا ذہن بنتا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو کامیابی ملتی رہے گی. خلیل بھائی، یہ ہے جی اولاد کے لیے جو آپ نے بتایا لونگ والا وظیفہ، وہ پھر بتا دیں. باپو یہ کہاں لکھا ہوا ہے لونگ والا وظیفہ؟ یہ میرے سنت کا رسالہ ہے، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. اس میں زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس میں یہ لونگ والا جو بتایا گیا ہے روحانی علاج یہ موجود ہے، تو آپ وہاں سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، وہاں پر یہ اولاد کے حوالے سے لونگ والا وظیفہ لکھا ہوا. صفحہ نمبر 22، صفحہ نمبر 22. خلیل بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج تو میسیجز بھی ورائٹی والے ہیں. ویسے آج ہمارے پاس گھریلو علاج والے بھی ہیں، روحانی علاج والے بھی ہیں، مبلغین بھی ہیں، اور مطلب ہند والے بھی ہیں ماشاءاللہ. میسیج بھی ورائٹی والے ہیں جی. ایک میسیج ہے جی، یہ راشد بھائی کی آواز میں کوئی کلام سنوائیں. یہ میسیج یہ آیا ہوا کہاں سے ہے جی؟ یہ کہہ رہے ہیں، میسیج میں نام مینشن نہیں ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں اپنی آواز میں کوئی کلام سناؤ. یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، مرحبا. یہ قد بڑھانے کا وظیفہ، اس کی بار بار جو ہے نا یہ فرمائش آ رہی ہے جی. اس کو آپ دوبارہ جو ہے وہ اگر سننا چاہیں تو ہمارا مدنی چینل کا جو فیس بک لائیو پیج ہے، وہاں پر آپ جا کر مدنی چینل لائیو یہ فیس بک پیج ہے، وہاں سے جا کر آپ اس روحانی جو گھریلو علاج خلیل بھائی نے بتایا دوبارہ سن سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی ہم اس کو بنائیں گے بھی، اور بنا کر آپ کو دکھائیں گے بھی یہ کیسے بنتا ہے انشاءاللہ عز و جل. کافی میسیجز ہیں. گھڑی کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس صرف 5 منٹ باقی ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ ہم اب اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. پھر انشاءاللہ سلسلہ ہوتا رہے گا، تو آپ کے میسیجز بھی ہم شامل کرتے رہیں گے. آج جن کی باری نہیں آئی، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر ہو جائے گا. کیا کہیں گے خلیل بھائی؟ آپ ارشاد فرمائیں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
शेर मनकबत का फिर सलाम। जी फिर सलाम। ठीक है जी। हाफिज साहब का आखिरी पैगाम भी आज सिलसिले का लेना। अल्लाहु अकबर। जी जी इरशाद। हमें चाहिए कि हजरत सैयदना ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर जो अल्लाह तबारक तआला के नेक बंदे हैं, सालिहीन, मुत्तकी, परहेजगार, उनकी सीरत को सुने, पढ़ें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेक बंदों का जिक्र सुनकर जहां रब की रहमतों का नुज़ूल होता है, वहीं बंदे के अंदर उनका जो जिक्र सुना है वो आदात अपनाने का भी जहन बनता है और अल्लाह तबारक तआला उसकी तौफीक भी अता फरमाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम नेक बंदों का जिक्र खैर करें और उनकी सीरत को अपनाने की और इसके लिए बेहतरीन जरिया है मदनी चैनल देखते रहें, दाऊद सामी के मदनी मौसम बसता रहें, बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। जी खलील भाई। रब की अता है ज़ुन्नून मिस्री, रब की अता है ज़ुन्नून मिस्री, दिल की जिला है ज़ुन्नून मिस्री, रब की अता है ज़ुन्नून मिस्री, दिल की जिला है ज़ुन्नून मिस्री। पर खुदा की कैसी अता है, इन पर खुदा की कैसी अता है, इन पर खुदा की कैसी अता है, इन पर खुदा की कैसी अता है। फज़्ल-ए खुदा है ज़ुन्नून मिस्री, फज़्ल-ए खुदा है ज़ुन्नून मिस्री। ख्वाब में आजा जलवा दिखा जा, ख्वाब में आजा जलवा दिखा जा, ख्वाब में आजा जलवा दिखा जा, ख्वाब में आजा जलवा दिखा जा। दिल की ज़िया है ज़ुन्नून मिस्री, दिल की ज़िया है ज़ुन्नून मिस्री, रब की अता है ज़ुन्नून मिस्री, दिल की जिला है ज़ुन्नून मिस्री, रब की अता है ज़ुन्नून मिस्री, दिल की जिला है ज़ुन्नून मिस्री। सुभान अल्लाह। और बिल्कुल हक बजानी बात है, दिल की जिला है ज़ुन्नून मिस्री। इनके वाक़यात पढ़ने के लिए फिर अर्ज कर दूं, उयूनुल हिकायात मकतबतुल मदीना ने शाया की है, हदीयतन हासिल कीजिए, मुताला कीजिए। रोज़ुल फाइक हिकायत नसीहतें मकतबतुल मदीना ने शाया की है, हदीयतन तलब कीजिए, मुताला कीजिए। और इसके साथ साथ बहरुद्दुमू आंसुओं का दरिया मकतबतुल मदीना ने शाया की है, हदीयतन तलब कीजिए और इनके वाक़यात पढ़िए, अपने दिल को चमकाइए। आइए सलाम पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ऐ मदीने के ताजदार सलाम, ऐ गरीबों के गमगुसार सलाम, ऐ गरीबों के गमगुसार सलाम। रब्बी सल्लिम के कहने वाले पर जान के साथ हो निसार सलाम। मेरे प्यारे पे मेरे आका पर, मेरे प्यारे पे मेरे आका पर, मेरी जानिब से लाख बार सलाम, मेरी जानिब से लाख बार सलाम। वो सलामत रहा क़यामत में, पढ़ लिए जिसने दिल से चाँद सलाम। अर्ज़ करता है ये हसन तेरा,
عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا، عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا، تجھ پر خلد کی بہار سلام، تجھ پر خلد کی بہار سلام۔ سبحان اللہ۔ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری مدنی دامت برکاتہم القدسیہ کا آئیے سلسلہ دیکھیے فیضان قرآن۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك